العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نعت محبوب دابر سند ہو گئی، فرتی سیاہ بھی مسترد ہو گئی، مجھ سعاسی بھی آگوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سوریا کو سرا کر دے. اور فرماتے میرے امام یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور فرماتی امام عشق و محمد یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بسے کہ جان دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بسے کہ جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا جہاں نہیں. معزز سامعین نظام، آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں، جنہوں نے انگلی کے اشارے سے چاند کو موڑا، جنہوں نے انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑا، جنہوں نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا، جن کی انگلی کے اشارے سے ابو جہل کی بدمتی میں کنکر کلمہ پڑھنے لگے. اس پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لے. بابا زبلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا زینت عرش اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات بڑی اچھی تقریریں آپ حضرات نے سماعت کر لی ہے. جلالت العلم حضرت علامہ مفتی عبدالقادر صاحب جلالی کی شاندار جاندار مدلل مستدل جو ہے تقریر سماعت کی. اللہ ہم سب کو علماء اہل سنت کی تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی سی دیر کہ میں بھی آپ کے حضرات کے سامنے حاضر ہوں، اس پروگرام کی آخری کڑی کی صورت میں محبت کے ساتھ مجھے بھی گوارا کریں. دو تین شعر میں نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. موسم تھوڑا سرد ہے، آپ لوگوں کے چہروں سے بھی لگ رہا ہے کہ سردی کا احساس آپ بھی کر رہے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن اطمینان کے ساتھ میں بیٹھے. ماشاءاللہ آپ کے لیے معقول انتظام کیا گیا ہے بیٹھنے کا بھی. اگر وقت زیادہ بھی اگر وہ چلے گا تو کوئی دقت یا پریشانی کا معاملہ نہیں ہے. کیونکہ سردی سے بچنے کے لیے صاحب خانہ نے بہت اچھا اہتمام کیا ہے. اللہ قبول فرمائے اور ان تمام اعمال خیر کی برکت سے مرحومہ کو غریب کی رحمت فرمائے. میں دو تین شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کر لیں، محبت سے بولے سبحان اللہ.
حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا لکھا ہوا کلام زبان فرما لے وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا چشم و دل سینے گلے جیسے لگانے نہ دیا چشم و دل سینے گلے جیسے لگانے نہ دیا اور کتنی پیاری بات فرماتے ہیں میرے امام صاحبزادے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا سبحان اللہ ذرا محبت سے کہ سبحان اللہ اور یا رسول اللہ اتنے گناہ ہو چکے ہیں اتنی بدکاریاں ہو چکی ہیں اتنا بڑا گناہگار ہو گئے گناہوں کو دیکھ کر یہ جی چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں مگر خودکشی بھی کیسے کروں کہ آپ کا فرمان علی شان ہے جو خودکشی کر کے مرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا یا رسول اللہ آپ کا یہ فرمان علی شان مجھے خودکشی کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا کتنی پیاری بات امام عشق و محبت کے صاحبزادے نے فرمائی ہے محبت سے بولے سبحان اللہ شرم سیاہ نے کیا ہے جینا تو پر شرم سیاہ نے کیا ہے میرا جینا تو پر شرم سیاہ نے کیا ہے میرا جینا تو پر زہر کھاتا تیرے شاہ دل کھانے نہ دیا
سرکاتا تیرے ارشاد دکھانے نہ دیا سرکاتا تیرے ارشاد دکھانے نہ دیا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ اور آقا جب تک مدینہ نہ دیکھا تھا دل میں یہ تمنا مچلتی تھی کہ زندگی میں ایک بار مدینہ دکھا دے، ایک بار مدینہ دکھا دے۔ روتا نہیں ایسا؟ جب تک مدینہ دیکھا نہیں تھا دن رات شب و روز اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ہو رہی تھی، یا اللہ مدینہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، مدینہ بلا لے۔ اور شب و روز وقت نمازوں کے بعد بھی جب دعائیں کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، یا اللہ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آکے مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے، سننے کی جو قوت نے بخشی ہے خدا بل، یہ دل بھی عزا نے وہ سنا دے، آکے مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے۔ جب تک مدینہ نہ دیکھا تھا یہ دعائیں ہوتی تھی کہ مولا مدینہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، لیکن جیسے روزے رسول پر نظر پڑی سرکار کی جالی کو دیکھا، شہر رسول کی وادیوں میں گھوما تو اب یہ جی چاہتا یا اللہ میری زندگی کے شب و روز مدینے میں ہی گزروا دے، شب و روز مدینے میں ہی گزروا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں امام عشق و محبت کے صاحبزادے، یا رسول اللہ شربت دی دل اور آگ لگاتی دل میں۔ ہمارے ماشاءاللہ مفتی صاحب ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں اور اللہ کے فضل سے حج کی درخواست حج کے لیے قبول ہو گئی، سبحان اللہ۔ بعد حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یقیناً جب تک مدینہ نہیں دیکھا تھا جی یہ چاہتا تھا یا اللہ ایک ہی بات دکھا دے بس مدینہ، لیکن جب اسے دیکھا ہے تو جی یہ چاہتا ہے کہ شب و روز مدینہ میں ہی گزروا دے۔ کیا منظر کشی کی ہے حضور مفتی اعظم علی رحمت ہے، یا رسول اللہ شربت دی دل اور آگ لگاتی دل تو، شربت دی دل اور آگ لگاتی دل میں، تپش دید کو بڑھایا ہے بجھا دے دریا، تپش دید کو بڑھایا ہے بجھا دے دریا۔ وہ مدینہ جو 70,000 فرشتے صبح میں آتے ہیں، وہ 70,000 شام میں آتے ہیں، 1,40,000 فرشتے صبح شام پیغمبر اسلام کے روزے کی حاضری دینے کے لیے آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو ایک بار آ گیا دوبارہ پوری زندگی آنے کا قیامت تک موقع نہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی مدینے میں تم کیا کرنے کے لیے جاتے ہو، مدینے میں کیا رکھا ہے؟ تمام ارکان حج تو مکہ میں ہے، مدینے میں کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا کہ جو نادان ہم سے پوچھتا ہے مدینے میں کیا رکھا ہے، اگر مدینے میں کچھ نہیں رکھا تو یہ پھر 1,40,000 بیت المعمور کی بلندی کو چھوڑ کر زمین کی پستی میں کرنے کیا رکھا ہے؟ اگر مدینے میں کچھ نہیں ہے تو یہ عرش معلیٰ کی بلندی کو چھوڑ کر، یہ سات آسمان کی بلندی کو چھوڑ کر، یہ اللہ کی مخلوق پوری مخلوق یہ کرنے کیا رہی ہے؟
تو ہاتھی پہ غیبی سے آواز آئے گی یہ عرض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، یہ عرض مقدس ہے۔ ہم سے پوچھتا ہم کرنے کیا ہے؟ یہ عرض مقدس ہے کہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے، جنت بھی یہی ہے، مالک جنت بھی یہی ہے۔ نادار پوچھتا ہے مدینے میں کیا رکھا ہے؟ اللہ نے تو مدینے میں ہی سب کچھ رکھا ہے، یہ کائنات کی بہاریں مدینے کے صدقے میں ہے، یہ بیت العظیم بیت المعمور کی رنگینیاں مدینے والے کے صدقے میں ہے، یہ آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر پیغمبر اسلام کا صدقہ لینے یہ جو فرشتے آتے ہیں یہ بلا وجہ نہیں آتے، اللہ نے بہت کچھ مدینے میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مدینہ کائنات کا سب سے عظیم ترین جگہ ہے۔ دو شعر مدینے کے تناظر میں اور سماعت کرنے انشاءاللہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ بولے لے سبحان اللہ اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں سائے جن دیکھنی ہو جنت، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جن دیکھنی ہو جنت، جن دیکھنی ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے جن دیکھنی ہو جنت۔ کیسے وہاں کے دل ہے، جو مدینہ دیکھ آئے ان پوچھ لو نبی کا۔ اور آخری شعر میں اس بہر کا پیش کرنا فرمائے کہ طیبہ 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 تو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں۔ اللہ ہم سب کو زیارت حرمین شریفین سے مشرف فرمائے۔ طیبہ تو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، ان کے لیے بھی جو مدینے کے میں پہنچنے کے باوجود بھی موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، چپے چپے کے فوٹو کلک کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے مدینے آیا ہے آج 10 دن کے لیے، کم سے کم اب تو سرکار کی محبت میں رہ کر یہاں مدینے کی آب و ہوا کا مزہ لے لیں، ہر لمحے کو قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں۔ لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے اور نظریہ یہ ہے کہ طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، تو در نبی پہ جا کر، تو در نبی پہ جا کر اس جہاں کو بھول جائے، تو در نبی پہ جا کر اس جہاں کو بھول جائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جن دیکھنی ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے۔ میں شروع کروں گا، بولے سبحان اللہ۔ اللہ کریم قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں نے جو تلاوت کی ہے اس میں فرماتا ہے
اپنے بندوں کو نصیحت فرما رہا ہے، اپنے بندوں کو نصیحت کے ساتھ وعیدیں بھی فرما رہا ہے کہ اگر تم نے میری نہ مانی تو پھر تم اپنے انجام کو بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ حضرات، جس طریقے سے باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے، استاد شاگرد کو نصیحت کرتا ہے، پیر مرید کو نصیحت کرتا ہے، بڑا چھوٹے کو نصیحت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو قرآن کریم میں نصیحت فرما رہا ہے۔ یہ جو 30 پارے ہیں، ان 30 پاروں میں اللہ نے اپنے بندوں کو نصیحتیں فرمائی ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ محبوب، اپنے محبوب کے ذریعے اللہ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے، جس نے میرے ذکر کو پس پشت ڈالا، جس نے میری نصیحتوں کو بھلایا، جس نے میری نہ مانی، جس نے میرے محبوب کی نہ مانی، جس نے میرے محبوب کے طریقے کو پس پشت ڈالا، جس نے قرآن کریم کی آیات پر پس پشت ڈالا، تو اللہ فرماتا ہے محبوب کہہ دو میں انہیں پھر 2 مصیبتوں میں گرفتار کروں گا۔ 2 مصیبتوں میں، نمبر 1 فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پہلی مصیبت یہ ہے کہ میں انہیں ان پر تندرستی مسلط کر دوں گا، میں انہیں کشی میں مبتلا کر دوں گا، قحط سالی میں مبتلا کر دوں گا، تندرست بنا دوں گا۔ وَنَاشِرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيَامًا، اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ قیامت میں جب اٹھاؤں گا تو انہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، نابینا کر کے اٹھاؤں گا۔ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ جس نے اللہ کی نہ مانی، رسول اللہ کی نہ مانی، قرآن کی نصیحتوں کی نہ مانی، انہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، دنیا میں ان پر قحط سالی مسلط کر دوں گا، انہیں تندرست بنا دوں گا۔ میرا رب فرماتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا یہ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو عرض کریں گے قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، بولا ہماری آنکھیں کہاں ہے، ہماری آنکھوں کی بینائی کہاں ہے، ہم تو دیکھنے والے تھے، اکھیارے تھے، بینائی کہاں چلی گئی؟ تو میرا رب اگلی آیت میں فرماتا ہے جب یہ بدبخت میری بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کریں گے، کہیں گے کہ ہماری آنکھیں کہاں گئی، تو میں کہوں گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ ظالموں، دنیا میں تم نے میری نہ مانی، دنیا میں تم نے میرے محبوب کی نہ مانی، دنیا میں تم نے میرے قرآن کی نہ مانی، دنیا میں تم نے میرے محبوب کی باتوں کو بھلایا، میرے محبوب کی نصیحتوں کو بھلایا، قرآن کے فرامین کو بھلایا، میری باتوں کو بھلایا۔ آج روز قیامت میری رحمت نے تم بدبختوں کو بھلا دیا ہے، تمہیں بھلا دیا ہے، تم نے دنیا میں میری نصیحتوں کو بھلایا، قیامت کے میدان میں میری رحمت نے تم کو بھلا دیا ہے۔ آج تم اس لائق نہیں ہو کہ تم پر نظر رحمت رکھی جائے یا میری رحمت تمہیں اپنے آغوش محبت میں لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بھیانک انجام اللہ بیان فرما رہا ہے، کتنی بھیانک سزا اللہ بیان فرما رہا ہے۔ ابھی تو نہ حساب و کتاب ہوا ہے، قیامت کی ہونا کی باقی ہے، ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ سوال کرے گا، جوانی کے بارے میں کرے گا، جوانی کہاں گزاری ہے، پیسہ کہاں کمایا ہے، پیسہ خرچ کہاں کیا ہے، بہت سارے معاملات کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ ان تمام سوالات سے پہلے عذاب مسلط کر رہا ہے، دنیا میں اللہ قحط سالی میں مبتلا فرما دے گا اور بروز قیامت رب کائنات نابینا کر دے گا۔ ایک تو قیامت کی ہولناکی کا عذاب اور اس پر یہ عذاب اندھا کر کے اٹھائے گا، ڈبل تاریکی ہوگی اللہ کے فرمان پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے معزز سامعین اسلام، آپ کہیں گے کہ اللہ کی نصیحت کیا ہے، اللہ نے ہمیں نصیحت کیا کی ہے، تو سنو میرے رب کی نصیحت تمہارے لیے، ہمارے لیے سب سے پہلی نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے تمہارے لیے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ کمالات میں، کسی بھی معاملات میں میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ میری
میری شان تو یہ ہے میں بڑی بلند مالک و شان کا مالک ہوں میری شان بڑی عرف والا ہے میرا مقام بڑا بلند والا ہے میرا کوئی ہم اللہ نہیں ہے میری مثل کوئی نہیں ہے میری طرح کوئی نہیں ہے میری شان تو یہ ہے لا شریک له لا ضد له لا مثل له لا جسم له لا نسب له لا مثل مثل له لا جسم 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 له لا يجري عليه مكان لا يجري عليه زمان تعالى عن عبارض الجسمانیہ لا يتصبر ولا يتصبر میری شان میں یہ ہے میری شان میں یہ ہے کہ آسمان سے بارش کی بوند قطرہ جب زمین پر آتا ہے کوئی بارش کی بوند کا قطرہ اگر سامنے مجھے چلا جائے تو اسی بارش کی بوند کے قطرے کو زہر بنانے والا میں اللہ ہی ہوں میری شان میں یہ ہے وہی بارش کی بوند کا قطرہ اگر گائے کے منہ میں چلا جائے بھینس کے منہ میں چلا جائے بکری کے منہ میں چلا جائے تو اس وقت دودھ بلانے والا میں اللہ ہی ہوں اتنی بڑی شان کا مالک ہے میرے اللہ وہی بارش کی بوند کا قطرہ اگر گندے درخت کی جڑ میں چلا جائے تو اس دھرتی کے اندر میٹھا رس پیدا فرمانے والا میرا اللہ ہی ہے وہی بارش کی بوند کا قطرہ اگر گندے درخت کی جڑ میں چلا جائے تو اس وقت کڑوا رس بنانے والا میرا اللہ ہی تو ہے وہی بارش کی بوند کا قطرہ اگر بچی کے منہ میں چلا جائے تو سوا شہد بنانے والا میرا اللہ ہی ہے بڑی شان کا مالک ہے وہ بڑے مقام کا مالک ہے وہ اس کی قرآن کوئی نہیں ہے اس کی مثل کوئی نہیں ہے انسان کے ادراک سے بالا کر ہے وہ انسان کی سوچ سے بالا کر ہے وہ انسان کی فکر سے بالا کر ہے وہ انسان کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا ہے اس کو کوئی زمان مکان اپنے اندر مقید کر ہی نہیں سکتا المختصر یہ ہے کہ پوری کائنات میں جس کے جلوے نظر آتے ہیں وہی ہے اللہ جس کی شان جس کی ذات واجب الوجود ہے وہی ہے اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مفتی سلیمان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہم کا تھوڑا سا میں نے توحید بیان کی ہے اسی کے تناظر میں بہت پیارا شعر میں آپ تک خوشار پہنچا رہا ہوں انشاءاللہ آپ جھومیں گے انشاءاللہ محبت سے بولے سبحان اللہ چاند تاروں کو چاند تاروں کو مرغا تاروں کو اے خدارا کس نے تیری حقیقت کو پایا چاند تاروں کو مرغا تاروں میں تو اے خدارا کس نے تیری حقیقت کو پایا یا الہی یہ کیا ماجرا ہے طاہروں میں بھی تیری صدا ہے دم تیرا برو سجدہ تجھ جو کروں اے خدارا کس نے تیری حقیقت کو پایا کس نے تیری حقیقت کو پایا تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا خوش مٹی سے سبزہ اگایا پوری کائنات میں ہزاروں کروڑوں قسم کے نباتات اللہ نے پیدا فرمائے ہزاروں قسم کے درخت اللہ نے بنائے ہیں لیکن مجال ہے کسی بھی درخت کی ٹہنی کسی دوسرے درخت کی ٹہنی سے مشابہت رکھتے کسی ایک درخت کے پھل کی مٹھاس
دوسرے طرف پھل کی مٹاس سے ملاوٹ ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے آم بنایا، اس درخت کے پھل کی اللہ نے چاشنی الگ بنائی ہے، پتے کی بناوٹ الگ بنائی ہے، امرود کے درخت کی پتے کی بناوٹ الگ بنائی ہے، پھل کی چاشنی الگ بنائی ہے۔ آپ آم گنتے چلے جائیے، ہزاروں قسم کے اللہ نے نباتات پیدا فرمائے ہیں، لیکن کوئی بھی نباتات آپس میں مشابہت نہیں رکھتا۔ یہ تمام تر چیزیں بنانے والا، پیدا فرمانے والا تو اس کائنات میں تو آپ کو ماننا پڑے گا کوئی ایک ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سب اگایا، سارے جگی میں کوئی تیرا ثانی نہیں، سارے جگی میں کوئی مولا تیرا ثانی نہیں، اے خدا کس نے تیری حقیقت کو پایا، تیرے جلوے آیات نہا ہے، تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے، پیروں پر میں تو خوش تو تر میں تو، اے خدا کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ میرا رب فرماتا ہے میں قلت حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، میری پہلی نصیحت میرے بندوں کے لیے آپ فرما دیجئے کہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور دوسری نصیحت میرے بندوں کے لیے ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، ان کے سامنے اونچی آواز سے کلام نہ کرے، ماں باپ کی بے ادبی نہ کرے، ان سے محبت کے ساتھ پیش آئے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کی نصیحت یہ ہے کہ نماز 5 وقت کی پابندی کرتے رہے، نماز 5 وقت بجماعت ادا کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، مالوں کی زکات ادا کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ تمام چیزیں قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے اور اپنے بندوں کو متنبہ کر رہا ہے، یہ میری تمہارے لیے نصیحت ہے۔ ان نصیحتوں پر عمل کرنا تم سب پر ضروری ہے، کمپلسری ہے، فرض ہے۔ اور اگر میری نصیحتوں پر عمل نہ کیا تو میں دنیا میں بھی تنگ کروں گا، روزے کو قیامت کے دن بھی تم پر عذاب مسلط کروں گا۔ پتہ یہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے دنیا مروزی کا ہوتی ہے، پر اللہ کا عذاب قیامت کے دن مسلط ہوگا۔ مالوں کی زکات ادا نہ کرنے والے ان کی روزی کے اوپر تنگ ہوتی ہے دنیا میں، قیامت کے دن اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہوگا۔ دودھ میں پانی ملانے والے جن کو منصف بنا لیا گیا، سرپنچ بنا لیا گیا، پھر پنچایت میں بیٹھ کر طرفداری دیکھ کر فیصلے کرنے والے، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ان کو بھی ذلیل کروں گا اور دنیا میں ان کی روزی کو ان پر تنگ کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے یتیموں کے مالوں کو کھا جانے والے ان پر بھی دنیا میں روزی کو ان پر مسلط کروں گا، تندرست بناؤں گا، قیامت کے دن ان پر عذاب مسلط کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحتیں کر رہا ہے، وہی بیان فرما رہا ہے۔ اب ہم سب کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کی نصیحتوں پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کی نصیحتوں پر عمل کر رہے ہیں، نماز ایک کی نہیں پڑھ رہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت گرامی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اسلام نے فرمایا، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نبی آخر الزمان کا فرمانے عالی شان ہے کہ میری امت جب تک تم میرے نقش قدم پر چلتی رہو گی، میری باتوں پر عمل کرتی رہو گی، یاد رکھنا فلاح و بہبودی تمہارے قدم چومے گی، دنیا تمہارے سامنے جھکے گی،
لیکن اگر میری نصیحتوں پر میری سنتوں پر عمل تم نے نہ کیا تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگے۔ آج پوری دنیا میں قوم مسلم کا جو حال ہے آپ تمام حضرات کے سامنے ہے، کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کیا معاملہ درپیش آ رہے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم مسجدوں کو بچانے کی تو بات کرتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کی ہم بات نہیں کرتے۔ ہم اپنے اسلاف کارکردگی تو یاد کرتے ہیں اور ان پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے یہ کیا، جنگ بدر میں یہ ہوا، جنگ احد میں یہ ہوا، جنگ حنین میں یہ ہوا، خالد بن ولید نے یہ کیا، حضرت طارق بن زیاد نے یہ کیا۔ ہم تمام اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد کر کے خوش ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی زندگی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو صورتحال قوم مسلم کے سامنے ہے کہ صرف اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معزز سامعین اعظام، اگر ہم نے اللہ کے رسول کی سنتوں کو عملی جامہ پہنانے کی اگر کوشش نہ کی تو یاد رکھنا بھی حالات اور سخت ترین ہونے والے ہیں اور حالات بدترین ہونے والے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو میں یہ کہوں گا میں تھوڑی نہ کر رہا ہوں یہ باتیں، میرے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا تھا، میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا۔ صحابہ کرام کی انجمن لگی تھی میرے نبی کی جرم میں، میرے نبی کے سامنے صحابہ کرام کا جرم لگا ہوا تھا۔ ترمذی شریف جلد ثانی حدیث نمبر 2210 عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا قالت امتی 15 صلاۃ اللہ بها الملائکۃ یا رسول اللہ قال اذا كان المغرب دولا والامانۃ مغربا والزکاۃ مغربا واطاع الرجل زوجته وبر صديقه وابا وارتفعت الاصوات في المساجد وكان الزعيم القوم يرسله لهم وأقيم الرجل مذاقة الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتكبوا كذلك ريحا حمراء أو خوفا ومسخاء۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت علی حدیث پاک میں راوی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم کے سامنے صحابہ کرام کی انجمن لگی تھی، میرے نبی جلوہ فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ یاد رکھنا، میرے پیارے صحابہ یاد رکھنا، جب میری امت کے درمیان 15 بری علامتیں پیدا ہو جائیں گی، 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، میری امت کے مابین 15 برے گناہ آ جائیں گے، 15 بری خرافاتیں آ جائیں گے، اللہ بھی حل بلا تو میری امت دنیا میں ہلاک ہو جائے گی، امت میری مصیبتوں میں مبتلا ہوگی، امت میری دشواریوں کے سامنا میری امت کو کرنا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا فقیل وما ہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ذرا بیان تو فرمائیے وہ کون سی علامتیں ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جب امت میں آ جائیں گے تو امت دنیا میں ذلیل ہو جائے گی، امت دنیا میں دشواریوں کا سامنا امت کو کرنا پڑے گا۔ ذرا توجہ قریب کرنا، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سماج پیغمبر میرے نبی کے دعوات اس حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا سنو میرے پیارے صحابہ، وہ 15 برے گناہ، وہ 15 بری خصلتیں، وہ 15 بری علامتیں میری امت میں اذا كان المغرب دولا، جب میری امت کے لوگ مال غنیمت کو دور سمجھنے لگے، والامانت مغربا امانت و خیانت کرنے لگے، والزکات مغربا زکات کو تاوان سمجھنے لگے، زکات کو ٹیکس سمجھنے لگے، زکات کو بوجھ سمجھنے لگے، واطاع الرجل زوجته بیویوں کی فرما برداری کرنے لگے، ماں باپ کو للکارے دینے لگے، بیویوں کے پیچھے تو مطلوب کی طرح ناچے لیکن ماں باپ کو در کی ٹھوکروں پر چھوڑ دے، وبر صدیقہ وجفا دوستوں سے تعلقات بڑھائے لیکن ماں باپ کو سائڈ کر دے، کنارے کر دے، وارتفاع الاصوات فی المساجد مسجدوں میں شور و غل کرے، مسجدوں میں حلے کرے، مسجدوں میں لڑائیاں کرے، مسجدوں میں جھگڑے کرے، گلی بستی محلے کی جب ساری پنچایتیں بستی کی مسجد میں ہونے لگے، اللہ اکبر
کبیرہ. آگے میرے نبی نے فرمایا وَأُمَّ الرَّجُلُ مَرَافَةَ الشَّرِّ سلیل اور پیسے والے اور سلیل قسم کے لوگوں سے لوگ سلام و کلام کریں, ربط و صوت کریں. اللہ اکبر کبیرہ. وَقَالَ سَيِّدُ الْقَوْمِ أَرْسَلَهُمْ اور سلیل لوگوں کو اپنا رہنما بنا لے, اپنا پیشوا بنا لے, اپنا سرپنچ بنا لے, اپنا مکھیا بنا لے. وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ جب میری امت کے درمیان شراب پینے کا رواج عام ہو جائے, میری امت کے نوجوانوں میں اتنا عام ہو جائے, ایک مقام پر میرے نبی نے قیامت کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ اتنا عام ہو جائے شرابوں کے نام بدل بدل کر پیے. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی بیئر کے نام پر, کبھی چیئر کے نام پر, کبھی فروٹی کے نام پر, کبھی جوس کے نام پر, کبھی صحت بنانے کے نام پر. چندی امت کے لوگ شرابوں کے نام بدل بدل کر پینے لگے. اللہ اکبر کبیرہ. وَاتَّخِذَ بِالْقَيْنَاتُ وَالْمَعَاصِ جب میری امت کے درمیان میرے نبی فرماتے گانے باجے کا رواج عام ہو جائے, گانے باجے کا رواج عام ہو جائے, میری امت کے درمیان علماء فرماتے اتنا عام ہو جائے, اتنا عام ہو جائے کہ گھروں میں یا شادی کے موقع پر گھروں میں لڑکیوں کو نچائے, گلی بستی محلے میں لڑکیوں کو نچائے, گلی بستی محلے کے بڑوں کو نچائے. اتنا عام ہو جائے کہ نعت مصطفیٰ سے دوری بنا لے, قرآن کی تلاوت سے دوری بنا لے, میلاد مصطفیٰ سے دوری بنا لے, علماء کی مجلس سے دوری بنا لے, آئمہ مساجد سے دوری بنا لے. جب میری امت کے لوگ تمام خراباتوں میں ملوث ہو جائیں گے. اور آگے میری نبی نے فرمایا وَلَا آخِرُهَا أُمَّتِي أَوَّلَهَا جب میری امت کے لوگ اپنے بزرگوں کو لعن و طعن کرنے لگے تو یاد رکھنا اے علی, امت میری دنیا میں ذلیل ہو جائے گی, امت میری دنیا میں رسوا ہو جائے گی, امت دنیا میں میری پریشان ہو جائے گی, امت دنیا میں میری ذلیل و خوار ہو جائے گی. حضرات گرامی وقار, آپ اس حدیث پاک کے متعلق لیز پر رکھو کہ میں آپ حضرات کے گوشے گزار دائیں. اب فیصلہ کرو, اپنے اپنے اعمال کا فیصلہ کرو, اپنی بستی کا محاسبہ کرو, اپنے محلے کا محاسبہ کرو, اپنے اپنے گھروں کا محاسبہ کرو کہ آج یہ 15 کی 15 بری علامتیں آج ہمارے محلے میں کبھی موجود نہیں ہے, ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ پوری دنیا میں قوم مسلم ذلیل ہے, خوار ہے, رسوا ہے, پریشان حال ہے, پوری دنیا میں ٹارگیٹ کیے جا رہے ہیں, پوری دنیا میں مارے جا رہے ہیں. کشمیر سے لے کر کنیا کماری, پاکستان, اسلام آباد سے لے کر کابل تک, کابل سے لے کر ملیشیا تک, ملیشیا سے لے کر انڈونیشیا تک, جرمن تک, برما میں تم مارے جا رہے ہو, فلسطین میں تم مارے جا رہے ہو, عراق میں تم مارے جا رہے ہو, گجرات میں تم مارے گئے, مراد آباد میں تم مارے گئے, بھاگلپور میں تم مارے گئے, پوری دنیا میں تم ٹارگیٹ کیے جا رہے ہو. طلاق ثلاثہ کے نام پر, کبھی حلالہ کے نام پر, کبھی NRC کے نام پر, کبھی CA کے نام پر, پوری دنیا میں ٹارگیٹ کرنے کے لیے کہ تم ہی تھے, کیا ہم ہی تھے. آپ کہیں کہ مولانا ریزن کیا ہے, اس کا وجہ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے 14 سال پہلے فرما دیا تھا جب میری امت ان تمام گناہوں میں ملوث ہوگی, میرے نقش قدم پر, میرے نقش قدم سے بھٹکے گی, تو امت کو دنیا کے پردے پر کوئی پرسان حال موجود نہ ملے گا, کوئی سینے سے لگانے والا موجود نہ ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے. میرے نبی نے فرمایا نہیں میرے صحابہ تعداد میں کم نہیں ہوں گے, بہت زیادہ ہوں گے, مگر تمہاری مثال سمندر کے اچھال کی طرح ہوگی کہ جدھر کو پانی کا بہاؤ جاتا ہے اسی طرف وہ جھاگ بھی بہتا چلا جاتا ہے. کیوں اداس پھرتے ہو, راحت بلاتی ہے. بولے لگے سبحان اللہ. آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب اس کا کوئی مداوع بھی ہے, اس کا کوئی حل بھی ہے؟ نافرمانیاں تو اللہ کے نبی کی ہو رہی ہے, اس کا حل کیا ہے؟ بڑی پیاری بات میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں
کیوں اداس پھرتے ہو راحت بلاتی ہے اے مسلمان جاؤ یہ مسجدیں بلاتی ہے ذرا بولو سبحان اللہ کیوں اے مسلمان جاؤ یہ مسجدیں بلاتی ہے رب کی بندگی کر کے تم فلاح پاؤ گے معذرت کے ساتھ میں شاید یہ سوشل میڈیا پر بھی یہ میری کلپ وائرل ہو جب سنبل کی مسجد کا سروے ہوا تو تمام مسلمان پہنچ گئے ایک اپنا اسلامی فریضہ ادا کرنے کے لیے وہ پوچھے لیکن پنج وقت کا مسجد اللہ کے نام پر مؤذن بلا رہا ہے اس کے بلاوے پر اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے مسلمان مسجد بجانے کے لیے تیار مسجدوں کو بچانے کے لیے تیار ہے یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے سروں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں اگر ہماری مساجدیں ہمارے پیشانیوں سے اگر آباد ہوگی تو ہماری مسجدوں کی حفاظت آٹومیٹکلی ہو جائے ارے مسجد ہے ہماری 1000 لوگوں کی نماز پڑھنے سے 50 لوگ مسجدوں کو چھوڑا تو سبھی چھوٹ جائے گا مسجدوں کو چھوڑا تو سبھی چھوٹ جائے گا رب کے بندو آ جاؤ عظمت بلاتی ہے اے مسلمان جاؤ مسجد بلاتی ہے نغمہ مختصر تعارف ہے نغمہ مختصر تعارف ہے ہر اذان میں تم کو ہر اذان میں تم کو شوقت بلاتی ہے ہر اذان میں تم کو شوقت بلاتی ہے اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بہت پریشان ہیں بہت پریشان ہیں حضرات اگر ہم نے اپنے اسلاف کے طریقے پر عمل نہیں کیا ان کا جو ایمان کتنا مضبوط تھا ان کی شب روز کس طریقے سے گزرے ان کی زندگی کے معاملات کس طریقے کے تھے آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید مسلمانوں کی بقا مسلمانوں کی تحفظ ہمیں سے ہے یاد رکھنا ایسا نہیں ہے ہم سے مسلمانوں کا وجود نہیں ہے یا ہم اللہ کی بندگی کریں گے تبھی اللہ کی بندگی ہوگی جی نہیں جب کوئی قوم اپنے پیغمبر کے راستے سے بھٹکتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے لیکن ہماری جو بقا ہے یہ بھی صدقہ ہے پیغمبر اسلام کا آمنہ کے لال یہ بھی انہی کا صدقہ ہے یہ بھی انہی کی رحمت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں ورنہ یاد رکھنا نہ قوم لوط رہی نہ عاد رہی نہ سمود رہی نہ نوح رہی تمام قومیں دنیا سے نیست و نابود کر دی گئی کیوں اس لیے کہ انہوں نے اللہ رسول کی نافرمانیاں کی تھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کی نقش قدم پر چلنا بند کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب ہستی سے ان کو مٹا دیا اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اللہ نے ہماری جو تخلیق فرمائی ہے اس کا ایک ریزن ہے وجہ ہے اللہ فرماتا ہے میں نے انسانوں کو جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا کائے کے لیے بنایا
اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ مائک اس لیے بنایا گیا یہ آواز اندر کی باہر پھیلے، یہ لائٹ ٹائم اس لیے بنایا گیا بنا کہ تاکہ اندھیرے میں اجالا دے۔ اگر یہ پھک جائے تو کیا میں ہمارے سامنے رکھا رہے گا؟ سامنے سے ہٹا دیا جائے گا۔ اگر یہ بلب فس ہو جائے تو اس کو ہٹا دیا جائے گا، اس کی جگہ دوسرے کو لایا جائے گا۔ اگر سامنے سے کوئی بھی چیز جس مقصد سے بنائی جاتی ہے، اگر وہ اپنے مقصد پر جس غرض سے بنائی گئی اگر وہ اس کا مقصد ختم ہو جائے تو پھر اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل سمجھو اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے، اللہ کی ناشکری کرو گے، اللہ کی عبادت نہ کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر عذاب مسلط فرما دیتا ہے، صفی ہستی سے مٹا کر رکھ دیتا ہے، اللہ دنیا سے ختم کر دیتا ہے۔ آپ کو تاریخ کا شاید آپ کو علم ہو کہ گجرات کی دھرتی پر مسلمانوں نے یہی غلطی کی تھی کہ اللہ کے نام کا تحفظ تو ہمیں سے ہے، ہمیں سے اللہ کے دین کی بقا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک خان کو لوگوں پر مسلط کر دیا اور 18 لاکھ مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر اس نے دریائے دجلہ کے کنارے مینار بنا کر اس پر بیٹھ کر شراب نوش کی تھی۔ اللہ نے مسلط کر دیا، پھر ان کی حفاظت کے لیے اولیاء اللہ دیا، لیکن اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اب ان کی حفاظت کے لیے نہ آؤ، بلکہ پھر ان اولیاء اللہ کی روح ان کفار کی، ان فجار کی، ان ہلاک جنگیز خان کی قوم کی، ان کی جو ہے مدد کی اور ان پر سروں پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا یا ایھا الکفار اقتلوا الفجار، اے کافروں قتل کرو مسلمانوں کو۔ مطلب کیا ہے کہ جب مسلمان اللہ رسول کے فرمان سے ہٹتا ہے تو پھر دنیا میں نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، پریشانی کا ہلاکت مقدر بن جاتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا تحفظ فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے تو پھر ہم سب کو مل کر اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، اس کے محبوب کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ حضرات گرامی وقار کی زندگی 4 دن کی ہے، نہ جانے کس موڑ پر زندگی کی شام ہو جائے، موت کب آ جائے کوئی معلوم نہیں، کب فرشتہ آ جائے موت کا کسی کو کوئی پتا ہے؟ کوئی پتا نہیں کب موت آ جائے، کب انسان لقمہ اجل بن جائے۔ جب رات کو سویا کرو اس یہ سوچ لیا کرو کہ شاید زندگی کی آخری میری رات ہے، صبح ہو یا نہ ہو، اور پورے دن کے اعمال کا محاسبہ کیا کرو کہ آج صبح سے لے کر اپنے بستر تک آنے تک میں نے کتنوں کا دل دکھایا ہے، میں نے اپنی ماں سے کس زبان سے بات کی، میں نے باپ کے ساتھ لب و لہجے سے پیش آیا، میں نے اپنی اولاد کو جو لقمے کھلائے ان کا حرام کتنا تھا اور حرام کتنا تھا، حلال کتنا تھا حرام کتنا تھا۔ آج میں نے اپنی زبان کی کتنوں کی دل آزاری کی، ہو سکتا ہے صبح ہو یا نہ ہو، اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیا کرو صاحبو، اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت کی تکلیف بڑی سخت تکلیف ہے، قبر کی تکلیف سے پہلے تو موت کی تکلیف سے بہت خطرناک بھیانکر مرحلہ ہے، اس لیے لذا کی تکلیف کی مکمل تیاریاں کرو۔ جانتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ صدقہ کثرت سے دیا کرو، اللہ کے خوف سے ڈولا نہ کرو، دن اور رات شب روز کم سے کم 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا کرو۔ میں نے روایت میں پڑھا کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر ساروں قطار رہا تھا، کعبے کے غلاف کے اندر منہ ڈھکا ہوا تھا، ایسی درد بھری آواز سن رہا تھا کہ اس کی آواز کو سن کر خانہ کعبہ کا جو طواف کر رہے تھے ان کو بھی رونا آ گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کون ہے ایسا رونے والا، اور کہہ رہا تھا مالک تجھے میری سفید داڑھی کا واسطہ، قیامت کے میدان میں مجھے رسوا نہ کرنا، قیامت میں مجھے ذلیل نہ کرنا، یا اللہ روز قیامت میرے گناہوں کی جو ہے میرے گناہوں کو چھپانا۔ اللہ اکبر، جب لوگوں نے دیکھا قریب آ کر وہ کون تھا، فقط غور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کون بندے تھے؟ یہ کوئی معمولی بندے نہیں تھے، اللہ کے خاص بندے تھے۔ جب اللہ کے ایسے مقرب بندے اللہ کے خوف سے اتنا ڈرتے ہیں تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے؟
کبھی ہم نے اپنے اعمال کا محاسبہ کیا؟ نہیں کیا۔ ایک روایت میرے ذہن پر آ رہی ہے، میں اسے سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت مالک بن دینار ساحل سمندر مزار ہے ان کا، کیرلا کی دھرتی پر۔ ایک راستے سے جا رہے تھے، راستے سے جیسے ہی نکلے دیکھا کہ قریب ایک راستے میں ایک بچہ ہاتھ میں مٹی کا ڈھیلا لے کر رو رہا تھا، زاروں کا رو رہا تھا۔ حضرت مالک بن دینار اس کے قریب پہنچے، سوچا کہ اس بچے کو میں سلام کروں، لیکن خیال پیدا ہوا دل میں دوبارہ سلام کیا کرنا اسے۔ آپ آگے نکلے، 10-5 قدم آپ آگے بڑھے تھے کہ آپ کے دل میں پھر خیال پیدا ہو گیا کہ مالک بن دینار آپ آگے نکل گئے، بچے کو سلام نہیں کیا۔ بچے کو سلام کرنا تو میری نبی کی پیاری سنت ہے، سبحان اللہ۔ بچوں کو سلام کرنا، بچوں پر شفقت کرنا نبی کی سنت ہے۔ آپ نے سلام نہیں کیا، آپ نبی کی سنت پر عمل کرنے کی بنیاد پر پلٹ کر آئے واپس، اور حضرت مالک بن دینار نے آ کر بچے کو سلام کیا، السلام علیکم یا ایھا الطفل۔ حضرت مالک بن دینار نے جیسی سلام کیا تو بچے نے بڑی محبت سے کہا وعلیکم السلام یا مالک بن دینار۔ مالک بن دینار نے جب اس کے سلام کے جواب کا انداز جب دیکھا پریشان ہو گئے، فرمانے لگے بیٹا، مالک بن فرمانے لگے بیٹا تو مجھے کب سے جانتا ہے؟ میں تو نہیں جانتا تجھے، تو مجھے کب سے جانتا پہچانتا ہے؟ تو مالک بن دینار نے جیسے سوال کیا تو بچہ کہنے لگا آپ مجھ سے جان پہچان کی بات کر رہے ہیں؟ مالک بن دینار جب اللہ نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کر کے اپنی وحدانیت اور ربوبیت کے قرار لیا تھا، اس وقت آپ بھی تھے، میں بھی تھا۔ میں آپ کو جب عالم ارواح میں دیکھ رہا تھا تو اس عالم اجسام میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ اس دنیا میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ اے مالک بن دینار میں آپ کو نہیں بھول سکتا۔ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار حیرت میں پڑ گئے، بیٹے مجھے تو تیرے نام کا بھی نہیں پتا، تیرے باپ کا بھی نام نہیں پتا، تیرے خاندان کا بھی نام نہیں پتا، لیکن تو مجھے اتنا قریب سے جانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے بہت ساری گفتگو فرمائی، لیکن ایک کلام آپ کا یہ تھا، آپ نے سلام کیا تو بچے سے ایک سوال کیا تھا، فرماتے میرے بیٹے ایک سوال کا میرے جواب دے دے، ایک مسئلہ حل کر دے میرا۔ فرمانے لگا، وہ بچہ کہنے لگا بتائیے مالک بن دینار۔ آپ نے فرمایا بیٹے میرا سوال یہ ہے کہ بیٹے نفس اور عقل کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ مسئلہ مجھے سلجھا دے، اس گتھی کو سلجھا کہ نفس کسے کہتے ہیں اور عقل کسے کہتے ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ اتنا جب بچے نے سنا تو مسکرانے لگا بچہ، کہنے لگا حضرت آپ اس کے دونوں کے درمیان فرق سننا چاہتے ہیں تو سنو۔ اے مالک بن دینار میں مریض تھا کہ رو رہا تھا، مٹی کے ڈھیلے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، کبھی رو رہا تھا۔ آپ دور سے آ رہے تھے لیکن آپ کے دل میں خیال پیدا ہو رہا تھا کہ بچے کو سلام کر کے میں جاؤں گا، لیکن جیسے قریب آئے تھے آپ نے سوچ لیا تھا کہ بچے کو کیا سلام کرنا، بچہ ہی تو ہے، کوئی بڑا تھوڑی نہ ہے۔ آپ سلام کرنے سے رک گئے تھے اور آپ آگے نکل گئے تھے۔ اے مالک بن دینار جس چیز نے آپ کو سلام کرنے سے روکا تھا اسی کو نفس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ارے بولو نا سبحان اللہ۔ آپ کو جس چیز نے مجھے سلام کرنے سے روک دیا تھا اس کو نفس کہتے ہیں، اس لیے کہ انسان کا نفس جب بھی کرتا ہے انسان کا نفس ہی گناہ کی طرف مائل کرتا ہے انسان کو۔ عقل تو انسان کو یہ کہتی ہے کہ گناہ نہ کر، لیکن نفس کہتا ہے گناہ کر۔ اے مالک بن دینار جس چیز نے سلام کرنے سے روکا تھا وہ آپ کا نفس تھا، اس کو نفس کہتے ہیں۔ اور اے مالک بن دینار آپ جب آگے نکلے 2-4 قدم آپ آگے بڑھ گئے تھے اور میرے نبی کی حدیث پاک آپ کے ذہن میں گھومنے لگی اور آپ یہ سوچنے لگے کہ میرے نبی پیغمبر اسلام جب مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے تو چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو آپ نبی کی حدیث پر عمل کرنے کی بنیاد پر، آپ سنت مصطفی پر عمل کرنے کی بنیاد پر آپ پلٹ کر آئے اور آنے کے بعد مجھے سلام کیا۔ اے مالک بن دینار جو چیز آپ کو سلام کرنے کے لیے کھینچ کر پلٹ کر دوبارہ میرے پاس واپس لائی اسی کو عقل کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان
سبحان اللہ، بس اتنا فرق ہے مالک ابن دینار نفس اور عقل کے درمیان. جس نے سلام کرنے سے روکا تھا اس کو نفس کہتے ہیں، اور جو سلام کرنے کے لیے کھینچ کر واپس لائی اسی کو تو عقل کہتے ہیں. اتنا جب مالک ابن دینار نے سنا اس بچے کے سوال کا جواب تو حیرت میں پڑ گئے کہ بچہ تو بہت چھوٹا ہے مگر اتنی بڑی ذہانت رکھتا ہے، کتنا فکر رکھتا ہے، اور میرے سوال کو اس طریقے سے پیارے انداز میں سلجھا دیا. جب انہی کے سوال انہی کے جواب میں جب جواب دیا تو مالک ابن دینار حیرت میں پڑ گئے. بچہ تو چھوٹا ہے مگر پرواز بہت اونچی رکھتا ہے. آپ نے پھر ایک سوال اور کیا مالک ابن دینار نے. فرمایا میرے بیٹے ایک سوال میرا اور ہے تجھ سے، وہ یہ ہے اس میں تقسیم دل پر نقش کرنا جس کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے روایت پیش کی. مالک دینار نے کہا بیٹے ذرا یہ بتا، یہ مٹی کا ڈھیلا ہے میرے ہاتھ میں، اسے دیکھ کر تو روتا بھی ہے کبھی مسکراتا بھی ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ کبھی روتا ہے کبھی مسکراتا ہے؟ تو مالک ابن دینار بچے نے کہا مالک ابن دینار آپ میرے رونے اور مسکرانے کی وجہ پوچھتے ہو تو سنو مالک ابن دینار، یہ خاک ہے اور ہمارا جسم بھی خاکی ہے، اور مرنے کے بعد کئی کنٹل خاک کے نیچے دفن ہو کر قبر کی منزل بھی طے کرنا ہے. مالک ابن دینار اے مالک ابن دینار، جب میں یہ سوچتا ہوں کہ نیک کام کر کے مروں گا، اچھے کام کر کے مروں گا تو نیک کاموں کا بدلہ جنت ہے، جنت کے تصور سے مسکرانے لگتا ہوں. اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارا جسم خاکی ہے اور مرنے کے بعد اگر گناہ کر کے مرا تو مرنے کے بعد کئی کنٹل خاک کے نیچے دفن ہونا ہے. اے مالک ابن دینار جب میں یہ سوچتا ہوں کہ برے کام کر کے اگر مرا تو برے کاموں کا انجام جہنم ہے، تو دوزخ کے ڈر سے میں رونے لگتا ہوں، دوزخ کے ڈر سے میں رونے لگتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ، ذرا کرے اپنے اعمال کا محاسبہ. فرماتے ہیں مالک ابن دینار 5 یا 6 سال کی عمر کے بچے کی فرماتے ہیں مالک ابن دینار میں رونے کی وجہ بس یہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے فرمایا بیٹے ابھی تو بہت چھوٹا ہے، عقبہ کی فکر کیوں کرتا ہے، آخرت کی فکر کیوں کرتا ہے، قبر کی فکر کیوں کرتا ہے، کیوں روتا ہے؟ ابھی تو تیرے اوپر شریعت کا قانون بھی نافذ نہیں ہوا ہے. 60 70 سال کے بزرگ کو سنے اس جملے متقین دل پر نہ کریں. ابھی تو بیٹے تیرے اوپر شریعت کا قانون بھی نافذ نہیں ہوا ہے تو پھر کیوں روتا ہے؟ قبر کے خوف سے کیوں روتا ہے؟ قیامت کی تاریکی سے کیوں روتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو مالک ابن دینار سے بچے نے کہا اے مالک ابن دینار میں چھوٹا ضرور ہوں، اے مالک ابن دینار گمراہ نہ کرو، کہ چھوٹا کہہ کر گمراہ نہ کرو، مجھے راستے سے نہ بتاؤ. مالک ابن دینار میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ جب میری ماں گھر میں چولہے میں ہاتھ جلاتی ہے، میری ماں جب روٹی بناتی ہے، میری ماں تم میری ماں روٹی بناتے وقت جب موٹی لکڑیوں کو چولہے میں رکھتی ہے میری ماں تو چولہے میں موٹی لکڑیوں میں آگ نہیں لگتی ہے تو میری ماں پہلے کرتی ہے کہ پہلے بین باندھ کر چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو توڑنے کے بعد چولہے میں داخل کرتی ہے. پھر ان میں جب آگ لگاتی ہے تو آگ لگ جاتی ہے، چولہے میں آگ چھوٹی لکڑیوں کی بنیاد پر بہک جاتی ہے، بہک جاتی ہے، بہک جاتی ہے. اس کے بعد میں میری ماں موٹی موٹی لکڑیوں کو چولہے میں رکھتی ہے، میری ماں چولہے کے اندر رکھتی ہے. مالک ابن دینار موٹی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیوں کو چولہے کے اندر رکھ کر چولہا سلگا لیا جاتا ہے. مالک ابن دینار نے فرمایا بیٹے تو کیوں روتا ہے؟ اور بچے نے عرض کیا اے مالک ابن دینار میں بس رونے کی وجہ یہی ہے کہ قیامت کے دن رب کائنات جب موٹے موٹے تندرست پہلوان مجرمین گناہگاروں کو جب جہنم کی آگ میں ڈالے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ کو سلگانے کے لیے، جہنم کی آگ کا ایندھن بنانے کے لیے، جہنم کی آگ کو سلگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب موٹے موٹے گناہگاروں کو ڈالے، اگر جہنم کی آگ میں اگر انہیں نہ جلایا تو کہیں ایسا نہ ہو جہنم کی آگ کو سلگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگ میں ڈال دے، جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنا دے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی وقار مالک ابن دینار نے جب بچے کی یہ گفتگو سنی تو چیخ نکل گئی مالک ابن دینار کی، سر پر کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے مالک ابن دینار یا اللہ یہ چھوٹا سا بچہ قیامت کی کس قدر فکر کرتا ہے، آخرت کی کس قدر فکر کرتا ہے، قبر کی ہوگی سے کتنا ڈرتا ہے، ان لوگوں کو سے
60 سال کی عمر میں چوپانوں پر بیٹھ کر اکثر بگیوں سے بگے مارتے رہتے ہیں، 70 سال کی عمر میں پاتھروں کے نیچے بیٹھ کر چائے کی چشکیاں مارتے رہتے ہیں، گپے مارتے رہتے ہیں، چغلیاں کرتے رہتے ہیں، 90 80 سال کی عمر میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرات گرامی وقار، جب ایک چھوٹا سا بچہ اللہ کا خوف ہے کتنا رو رہا ہے، تو بڑے لوگوں کو کتنا ڈرنا چاہیے، گناہگاروں کو کتنا ڈرنا چاہیے، سیاکاروں کو کتنا ڈرنا چاہیے۔ کبھی ہم لوگوں نے اپنے اعمال کا محاسبہ کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ اس لیے دوستان محترم، نہ جانے کس موڑ پر زندگی کی شام ہو جائے، نہ جانے کس موڑ پر زندگی کا چراغ ہو جائے، اس لیے قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو، اور اپنی نسلوں میں اگر دین چاہتے ہو تو اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو پڑھانا شروع کر دو، اپنی بیٹیوں کو پڑھانا شروع کر دو، اپنی بچیوں کو پڑھانا شروع کر دو۔ آج ہمارا معاشرہ اتنا پچھڑا کیوں ہے؟ اس کا واحد ریزن ہے کہ جہالت آج بھی ہمارے معاشرے میں سب چڑھ کے بولتی ہے۔ ایک جگہ ہمارا جانا ہوا، میں رامپور میں آیا تھا، تو شادی کی تقریب تاریخ رکھی جا رہی تھی، تو 4-5 لوگوں نے مل کر چاند کی 21 تاریخ نہیں رکھنے دی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ 21 تاریخ میں جو بھی آؤ ہمارے ہاں مر جاؤ۔ تو میں نے کہا بھیا تو ہٹا لے، اگر مرا گیا تو میرے اوپر ہی رکھ دے گا تو۔ اتنے حالات خراب ہے، ایسی نئی خرابات ہے۔ اگر کسی کا انتقال، مفتی صاحب اتنے مسئلے آتے ہیں، آپ کسی کا انتقال ہو جائے کہ مفتی صاحب کیا مچھلی پر فاتحہ ہو جائیں گے؟ میں نے کہا ایسا کیا معاملہ بھائی کہ فاتحہ نہیں ہے؟ کہ وہ گھر میں تائی کا انتقال ہو گیا تھا، ہمارے تاؤں منع کرنے کی گھر میں جب تک 40 والا ہو فاتحہ مت دلوانے، گھر میں مچھلی نہیں پکڑی۔ میں نے کہا اس کی وجہ کہ وہ مچھلی میں کانٹے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کانٹوں سے کیا مطلب ضرورت تھا؟ مطلب عقلی گھوڑے دیکھے آپ کوئی ضرورت کا کانٹوں سے کیا مطلب؟ ارے امام صاحب، مفتی صاحب، جب درود پڑھی جائے گی تو کانٹے درود پر، کانٹے والی مچھلی پر جب درود پڑھی جائے گی، مطلب وہ یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ قبر میں بھی ثواب کانٹوں دار جائے گا۔ یہ ہمارے علاقے میں کی بات ہے، باہر کی بتا رہا۔ حضرت فرما رہے کہ کرناٹک میں بہت جہالت ہے، وہاں تو بس پوچھیے مت، اپنے علاقے میں بھی اتنی بڑی جہالت ہے۔ یہ شادی کے معاملات جب تاریخ رکھی جاتی ہے تو پھر دیکھو ایسے مسئلے آتے نکل گئے کہ بس بغیر عورتوں کی بغیر مشورے کے بھیا کرنا بھی مت کوئی کام، ورنہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ بس کل کو مجھے گالیاں دیں گے کیا مارنا، لیکن جو مسئلہ شریعت سے ٹکرائے وہ مت مانا۔ سمجھ رہے آپ؟ جو مسئلہ شریعت سے ٹکرائے، لیکن جو ہمارے گھروں میں جو بلا وجہ کی خرافات ہیں، جو ہمارے جو گمان ہے کہ ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تمام تر چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، سمجھ رہے آپ؟ ایسا یقین رکھنا ہی گناہ ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو بڑی بڑی خرافات ہیں، اور ایسے بھی ہے کہ 40 دن کی عدتیں ہو رہی ہیں، 30 40 دن کی عدت ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے سرسوا درائی کے قریب مفتی صاحب ایک گاؤں ہے بایازید پور، وہاں میں تقریر کرنے کے لیے گیا تو 40 دن کی عدت کرائے گا یہ سب۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ بس ایسے ہی، کوئی بایازید پور کا ہو تو برا مت ماننا۔ نہ یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں جہالت کی بات کر رہا ہوں، وہ میرے اپنے ہیں، جو جس کے گھر کا معاملہ وہ میرے اپنے ہیں۔ میں جہالت کی بات کر رہا ہوں کہ آج بھی یہ جہالت ہے۔ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ جہالت ختم کیسے ہوگی؟ ہم تو اتنے قابل ہیں نہیں کہ امام صاحب قسم کے گھروں میں آ کے عورتوں سے بتا دیں، کیونکہ ہمیں شرم اتنی لگتی ہے کہ امام صاحب سے کوئی مسئلہ اگر اپنے معاشرے کو سنوارنا چاہتے ہو تو اپنی بچیوں کو دین کو تعلیم کا راستہ کرو۔ یہ تمام چیزیں برابر اگر ہمارے معاشرے سے ختم اگر کوئی کرے گا تو میری تیری بیٹی پڑھ لکھ کر جب بڑی ہوگی عالمہ بنے گی تو یہ کسی کی خالہ بنے گی، کسی کی پھوپھی بنے گی، کسی کی تائی بنے گی، کسی کی چاچی بنے گی، کسی کی ساس بنے گی، کسی کی بھابھی بنے گی۔ نہ جانے کتنے رشتوں کا سنگم جب اس سے مل ہوگا تو جتنے رشتے اس سے ملتے جائیں گے تمام رشتوں سے جہالت کا دور ہوتی چلی جائے گی۔
ہمیں الگ سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں, میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا, میری ماں بہنوں تم بھی نماز کا اہتمام کرو, اللہ رسول کی باتوں پر عمل کرو. آج ماں بہنیں سوچتی ہے کہ نمازوں کا معاملہ تو آدمی تک ہی موجود ہے, ہمارے اوپر تو نعوذ باللہ نماز ہی نہیں ہے. مطلب وہ نہ پڑھتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ ان کے نہ پڑھنے سے کہ نماز ہی فرض نہیں ہے. میری ماں بہنوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مردوں پر نماز فرض فرمائی ہے وہی عورتوں پر بھی نماز فرض فرمائی ہے. وہ نماز عورتوں پر بھی فرض فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہارے مقام سے نوازا.